اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آقا امام زمان کے ظہور کی تعدیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم ہماری اس عزا کو قبول کرے جو صاحب خانہ ہیں جنہوں نے فرش عزا بچھائی ہے ان کی اس عبادت کو ان کے لیے شفاعت اور شرف کا سبب قرار دیں انشاءاللہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم گاہی بگاہی قرآن مجید میں اس کتاب پر یقین رکھنے والوں کے لیے اور اس کتاب کا احترام کرنے والوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں اور بڑا بڑا میسج دے گیا ہے۔ قرآن مجید کا یہی کمال ہے کہ لفظیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بات بہت عظیم ہوتی ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ عبارتیں بہت سادی ہیں لیکن معنی بہت گہرے اور مفاہیم طلب ہے۔ آپ نماز میں سورہ حمد میں یہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، لیکن خداوند عالم نے ایک یہاں میسج دیا ہے، ایک دعا ہے جو نماز پڑھنے والوں کے لیے اس نے الاؤ کیا ہے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو ہمیں یہ حاصل نہیں تھا کہ ہم اس سورہ کو نماز میں پڑھ سکیں۔ جس کی نماز ہے، جسے نماز کو واجب کیا ہے، اسی نے یہ کہا ہے کہ اس سورہ کو پڑھو، اور ہم سورہ کو پڑھتے ہیں جو عجیب سورہ ہے کہ جو اللہ کی حمد پہ شروع ہو کر اور ورزالین کی حقیقت پہ ختم ہوتی ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں رسالت بھی ہے، جس میں ولایت بھی ہے اور جس میں تبرہ بھی ہے، ایک ہی سورہ میں۔ جب آپ یہاں پہنچتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک دعا ہے، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتے ہیں جب تک کہ خدا ہدایت نہ کرے۔ اگر خدا ہدایت کرے گا تو آپ صراط مستقیم کو پائیں گے بھی اور صراط مستقیم پر قائم بھی رہیں گے۔ پھر آگے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ پاسٹ ٹینس میں لایا ہے۔ عربی کا کمال یہ ہے کہ ایک پہلے کہتا ہے امر ہے، میری ہدایت کر دے۔ یہاں پر جب عربی میں جب حکم ہوتا ہے، اس طرح کے جملے آتے ہیں تو اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، کب ہدایت کرے گا، کیسے ہدایت کرے گا، یہ اس کی مرضی ہے، چونکہ آپ نے اس سے ڈیمانڈ کیا ہے، اس سے مانگا ہے کہ مجھے صراط مستقیم قائم رکھ، یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی۔ آپ نے اس سے کہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ قائم رکھے
یا آپ کو تنہا چھوڑ دے تاکہ شیطان آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکا دے۔ لیکن آگے کی جو آیت ہے صراط مستقیم وہ نہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے خداوند عالم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمت نازل کی تھی۔ صلوات محمد پھر ایکسپلین کرتا ہے خداوند عالم، بڑی لطیف ہے باتیں یہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قائم رکھ، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا، نہ قائم رکھنے کا لفظ یہاں پہ صحیح ہے نہ دکھانے کا، دکھانے کا لفظ ارا ہے، ارا کے معنی دیکھنا ہوتا ہے، ارا کے معنی دکھانا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمارے قلب کی ہدایت کر تاکہ میں صراط مستقیم کو پہچان لوں اور اس پر قائم رہوں۔ ہدایت کے معنی جسے کہتے ہیں کہ توبیخ ہے، ہدایت کے معنی دیکھنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک جگہ اور کہتا ہے، جب رسول اللہ کی بات کرتا ہے تو کہتا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں پناہ دی۔ یہ بات تو لگتی ہے کہ پناہ دی، پناہ کس نے دیا وہ سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ رسول کو پناہ دیا تھا، اس کے حبیب کو پناہ دیا تھا، تو پناہ دینے والے کا تذکرہ نہیں کرتا، فعل کوئی اور ہے، خود کی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خود کی طرف منسوب کرتا ہے، پناہ کسی اور نے دیا ہے، لیکن دیا جس ذات کو ہے، یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے، اگر کہہ دیتا کہ فلاں نے پناہ دیا ہے تو بات میں کوالٹی نہیں رہتی، میں نے پناہ دیا ہے۔ خدا افتخار کی منزل میں آیا ہے اس کے لیے جو محمد کو پناہ دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ جو فرما رہے ہیں ووجدک، پھر کہتا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ یہ بڑا فیصلہ کن جملہ ہے یہ۔ اور ہم نے لوگوں کو تمہاری طرف سے بے توجہی میں پایا، تم گم تھے ان کے درمیان میں، ہم نے ان کی ہدایت کی تاکہ تم تک پہنچ جائیں۔ اب جو بھی رسول تک پہنچا ہے اس کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اپنا کوئی معیار نہیں ہے، اپنی کوئی کاوش نہیں ہے، اللہ نے ہدایت کیا ہے تمہارے دل کی تو تم محمد کے پاس پہنچے ہو۔ یہاں پر ایمان لانے اور ایمان قبول کرنے کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا خدا نے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس سے ایک شخص کلمہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ کہتا رہا، کوئی یہ اللہ نہیں کرے گا تم لا الہ الا اللہ کہتے رہے کہتے نہیں، ہم جب چاہیں گے ہدایت کریں گے تو تم ان کے پاس پہنچو گے۔ تمہاری کوششیں، ہو سکتا ہے کہ اب یہ کہ کوشش کر کے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ہم کوشش کریں گے تاکہ خدا راضی ہو، اور جب خدا راضی ہو تو میرے دل کی ہدایت کرے تاکہ ہم ان تک پہنچ جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ویسے یہاں پہ کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، دکھا نہیں، ہدایت کر تاکہ میں صراط مستقیم پر قائم رہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ بہت بار یہ مکمل طریقے سے کامل یہ روایت ہے جس کو کہیں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ سورہ حمد جو ہے سب مسانی کہا جاتا ہے، یہ واحد سورہ ہے جو 7 بار خداوند عالم نے نازل کیا ہے، اور 7 بار صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا، کہیں سوال نہیں کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یوم الدین کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یوم الدین کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا۔ مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر صحابہ کرام پھنس گئے کہ راستہ ہے کیا، راستہ کہتے کسے ہیں، خود ہی فیصلہ کرنے کے بجائے رسول سے خود پوچھ لے۔ یہی صحابیت کا شرف ہے کہ خود فیصلہ نہ کرے، رسول سے پوچھ لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، خود فیصلہ نہیں کیا، رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہدایت کر۔ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، رسول نے کہا بیٹھ جاؤ انتظار کرو بتاتا ہوں۔ پھر دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر پوچھا من ہوا صراط المستقیم، کون ہے صراط المستقیم؟ کہا اجلس اسکت وانتظر، بیٹھ جاؤ خاموش رہو اور انتظار کرو۔ تیسری بار پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ بتائیے نا صراط مستقیم سے کون مراد ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔
تو رسول نے کہا بیٹھو اور انتظار کرو. یہ تاریخ آپ اٹھا کے روایتوں کو دیکھیں, ہر جگہ یہ روایت ملے گی جو میں پڑھ رہا ہوں. اتنے میں مسجد نبی میں سارا مجمع بھرا ہوا تھا, یہ آیت بار بار آ رہی تھی, بار بار یہ سچویشن پہ آتی تھی, بار بار 7 بار سوال ہوا ہے اور 7 بار رسول اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہے. نہیں پہنچے آپ, اس لیے کہ معصومین کی کوالٹی میں ایک کوالٹی یہ رہی ہے کہ کسی سوال کا ایک بار آپ نے سوال کیا تو جواب تکرار نہیں کرتے تھے. میں کیا کر رہا ہوں, آپ 8ویں امام کا واقعہ دیکھ لیں. آپ مثال کے طور پر مولا کائنات سے اگر کوئی سوال کرتا تھا, ایک سوال کرتا تو وہی سوال تو جواب دیتے تھے, پھر وہی سوال کرتا پھر دوسرا جواب دیتے تھے. یہ عصمت کی شان ہوتی ہے. ایک سوال کا جواب مسلسل ایک نہیں دیتے ہیں, سوال ایک ہوتا ہے, جواب مختلف ہوتے ہیں, لیکن یہ واحد سوال ہے کہ جس پہ جواب رسول ایک ہی دے رہے ہیں. آپ اہمیت کو محسوس کریں, رسول اللہ جواب ایک ہی دے رہے ہیں. یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کون مراد ہے, یا رسول اللہ صراط مستقیم سے کون مراد ہے. ایک بار اگر آیت نازل ہوئی ہے تو 3 بار سوال ہوا ہے, 7 بار نازل ہوئی تو 21 بار سوال ہوا ہے, اور 21 سوال کا جواب اکیلا تھا. وہ جواب کیا تھا؟ جب ایسے جیسے آپ میری طرف متوجہ ہیں, سارا مجمع رسول کی طرف متوجہ تھا, پیچھے مسجد نبی کا دروازہ تھا. مسجد نبی میں جیسے حضرت علی آئے تو رسول نے حضرت علی کو دیکھتے کہا انظر, دیکھو. دیکھو, پہلے کہا ہے دیکھو, 3-4 بار کہا انظر انظر, تاکہ سب دیکھیں, کوئی نہ کہے کہ مجھے دکھا نہیں ہے. اور جب سب نے دیکھا تو پوچھا کون ہے یہاں پہ, کہا مولا تو علی بن ابی طالب ہیں. کہا علی بن ابی طالب نے, یہاں کا صراط المستقیم, یہی تو صراط المستقیم ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلند, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو فرمانے تو یہ ہماری اور آپ کی شان نہیں ہے کہ ہم شیعہ خاندان میں پیدا ہو گئے اور ابا شیعہ تھے, دادا شیعہ تھے, ہم بھی شیعہ نہیں. آپ شیعہ یا نہیں ہے. شیعہ ہونے کے لیے ہدایت خداوند عالم کا ہونا ضروری ہے, اور خدا ہدایت ہر کسی کی نہیں کرتا, ظالم کی ہدایت نہیں کرتا, کافر کی ہدایت نہیں کرتا. تو چلیے ہم کافر تو نہیں, اللہ کا شکر ہے شیعہ ہیں, ظالم کا تو امکان ہے نا. اللہ خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, ظالم قوم کی اللہ ہدایت نہیں کرے گا. یہ قرآن کا ظلم بہت بڑا ہے, اللہ کی نگاہ میں ظلم بہت بڑی چیز ہے. تبھی تو کہہ رہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بار بار کہہ رہا ہے, قرآن مجید میں تکرار کیا ہے, خداوند عالم نے ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہم ظالمین کی ہدایت نہیں کریں گے, ہم کافرین کی ہدایت نہیں کریں گے. چلیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافرین میں نہیں ہیں, اللہ کی توحید کو مانتے ہیں, رسالت کو مانتے ہیں, قرآن پر یقین ہے, قیامت پر یقین ہے, مسلمان ہیں. لیکن ظالم اگر ہو گئے تو پھر ہدایت نہیں ہوگی, اور اگر ہدایت نہیں ہوگی تو صراط مستقیم نہیں ملے گا. علی کی ولایت ظالم کے دل میں نہیں ہوتی. آئیے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک کوالٹی یہ ہے, ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد, ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اب آپ ایک جگہ اور خداوند عالم یہی صراط مستقیم کی بات کرتا ہے. پہلے کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قسم اللہ کھا رہا ہے, اگر واو قسمیہ مانتے ہیں کہ اللہ ظالمین قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. ہدایت کس چیز کی ہدایت کر رہا ہے؟ ہدایت اعمال کی نہیں کر رہا ہے. اعمال ہدایت کا ایک جز مانا جائے گا. جب آپ کا دل جھکے گا اہل بیت کی طرف, تو اہل بیت کی محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو حرام سے روکیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اہل بیت کو چھوڑ دو جی, سب ہٹ جاؤ جی, بس اعمال کر لو تو ہو جائیں گے. اللہ خود قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس پہ آج مجھے بحث بھی کرنا ہے, کل آغا بھی تھے, کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز فحشا, منکر اور بغی سے روکتی ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن آپ اگر پریکٹیکل جائیں تو نہیں روکتی. اگر صرف نماز فحشا, منکر اور بغاوت سے روکتی تو نمازی حسین کے قاتل نہیں ہوتے. بہت بڑا سوال ہے.
امام حسین کے قتل کرنے والے، حضرت علی پہ سب و شتم کرنے والے، بھائی حضرت علی پر جو برا والا حضرت علی کہا جا رہا تھا وہ کہیں اور نہیں کہا جا رہا تھا، بازاروں میں نہیں کہا جا رہا تھا. میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. بازاروں میں حضرت علی کو برا نہیں کہا جا رہا تھا، مسجدوں میں کہا جا رہا تھا، نماز کے بعد کہا جا رہا تھا. نماز جمعہ قائم ہوتی تھی، خطیب جمعے میں کھڑا ہوتا تھا، پہلا خطبہ وہ قرآن کی بات کرتا، دوسرے خطبے میں وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا. برا بھلا نمازی کہہ رہے تھے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی غلط کام کو ہمیں اور آپ کو مل کے روکنا اور ٹوکنا چاہیے، ورنہ یہ غلط کام کبھی صحیح ہو جاتا ہے. ہوا کیا شروع میں، بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بہت سی باتیں جو اپنی زبان سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ کہا گیا کہ ان پر سب و شتم کرنا سنت رسول ہے. اور جب 35 سال کے بعد جب یہ امام حسن علیہ السلام کا معاہدہ ہوا ہے معاویہ سے، جو جس کو صلح کہی جاتی ہے، اور روکا ہے کہ تم میرے بابا کو سب و شتم نہیں کرو گے، اور جب اس نے کہا ہے تو بہت سے خطیبوں نے چھوڑ دیا دوسرے خطبہ جمعہ میں. جانتے ہیں نیچے سے قوم کیا کہتے تھے؟ آپ نے سنت رسول کو ترک کر دیا. آپ نے سنت رسول کو ترک کر دیا. وہ سنت رسول، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. تو اس کا مطلب کہ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن کان عادی ہو گئے تھے سب و شتم کے سننے کے. جو ہم بار بار اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں اور بہت لوگوں کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے انہیں برا لگتا ہے، ان کے نظریات پر ٹکراتی ہے بات. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر دے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں باتوں کو. جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ کب تک خیبر پڑھیں گے، کب تک خندق پڑھیں گے، کب تک علی کے فضائل پڑھیں گے، نہیں. اگر آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں تو کل کا بچہ خیبر و خندق کو ایک بری چیز سمجھے گا، ایک بری چیز سمجھے گا، ایک فضائل کو، تبرع کو بری چیز سمجھے گا، کبھی نہیں کرے گا. تو یہ جو آگے جا کے ذرا چونکہ تاریخ پیچھے گواہ ہے، نمازی آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور حضرت علی کو سب و شتم مستحب سمجھتے تھے. اب توجہ فرما رہے ہیں، تو وہ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ نماز فحشا سے روکتی ہے، نماز بغاوت سے روکتی ہے، نماز منکر سے روکتی ہے. اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی کہ نمازی عمر سعد نے شمر کو ڈانٹا ہے. شمر جلدی آمادہ نہیں ہو رہا تھا حسین کے قتل پر. ظاہر سی بات ہے، رسول کا نواسا تھا، کہیں نہ کہیں تو انسان تو تھا نا. عمر سعد نے ڈانٹا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، جلدی حسین کو قتل کرو، نماز پڑھنی ہے. حسین کے قتل کرنے والے نمازی تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ نہیں، نماز وہ جو اہل بیت کی ولایت کے ساتھ پڑھی جائے، نماز وہ جو اہل بیت کی معرفت کے ساتھ پڑھی جائے. یہ نماز آپ کو گناہوں سے بھی روکے گی، آپ کو فحشا سے بھی روکے گی، اور آپ کو اہل بیت کی بغاوت سے بھی روکے گی. اس لیے کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ نور کے ساتھ نماز ہے، اندھیرے کے ساتھ نہیں ہے. صلوات پڑھیں. اسی لیے نماز میں کہا گیا صراط مستقیم کی ہدایت کر، تاکہ ہمیں صراط مستقیم دکھے، اور دکھا ہوا ہے. آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی نعمتوں. علماء نے جو مجالس کا سسٹم رکھا، جو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی، کوئی نیا اسلام تھوڑی آیا ہے ہمارے پاس 1100 سال سے. بلکہ یہ جو ظاہری کا طریقہ ہے تو بہت پرانا نہیں ہے، کیا مشکل سے 300 سال کا طریقہ ہے. علماء نے دیکھ لیا تھا، علماء چاہتے تھے. اسی لیے علماء، آپ پرانے علماء کو سنیں، کس نے فضائل نہیں پڑھا ہے؟ بد نصیب ہے وہ عالم جو منبر بیٹھ کے فضائل نہ پڑھے، اور بد نصیب ہے وہ سننے والے کہ جن علی کے فضائل اچھے نہ لگ رہے ہوں. کس عالم نے فضیلت اہل بیت بیان نہیں کی ہے؟ کون سا بڑا خطیب ہے جس نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان نہیں کیا؟ ہاں، الٹی سیدھی بات ہے، اپنے ذہن کا مولا نہ بناؤ. منبر میں بیٹھ کے اپنے ذہن کا مولا بنا کے فضائل مت پڑھو. جو مولا نے کہا ہے اسی کو پڑھو، جو رسول نے کہا اسی کو پڑھو، تاکہ عظمت اہل بیت جب دل میں آتی ہے تو یہ نور ہے جو آپ کو حرام سے خود بخود روکتا ہے، واجب کی طرف خود بخود راغب کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے خداوند عالم آیت کو پیش کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب. کہہ دو اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، للہ المشرق والمغرب. مشرق مغرب سے مراد کیا ہے؟
اللہ ہر شے پر محیط ہے. تو مشرق میں بھی رہو، مغرب میں بھی رہو، کہیں بھی رہو، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ سے تم دور نہیں ہو. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جسے اس کی مشیت چاہتی ہے وہ اسی کی صراط مستقیم پر ہدایت کرتا ہے. نہیں پہنچے آپ یہاں پر. لفظ بڑی، یہ قرآن مجید ہے، یہدی من یشاء. جو من یشاء کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ہے مشیت. جب اللہ کی مشیت چاہے گی تو صراط مستقیم پر ہدایت کرے گی. اللہ نہیں، اللہ کی مشیت. قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، یہدی اللہ یا صراط مستقیم. اللہ ہدایت کرے گا صراط مستقیم پر، وہ یہ اللہ کر رہا ہے. یہدی من یشاء، من یشاء کا لفظ آتا ہے جس کو جب چاہے گا. چاہنے کی خواہش جو ہے وہ نفس کو ہوتی ہے، اور نفس شے ہے، اللہ نفس رکھتا نہیں ہے. میں سمجھ، اللہ نفس نہیں رکھتا. اللہ نفس رکھے گا تو خواہش ہوگی، لالچ ہوگی ہر چیز کی. اللہ ان سے بڑا ہے، اللہ اس سے پاک ہے. تو اللہ کہتا ہے جب چاہے گا اللہ، جس کا مطلب کوئی مشیت ہے اللہ کی. مشیت چاہے گی تو صراط مستقیم پر ہدایت ہوگی. مشیت کون ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا نحن مشیت اللہ، ہم اہل بیت ہی تو اللہ کی مشیت ہوں. صلوات پر محمد وعلی توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں آپ کے بس جی عمال کر لیں گے، جی بیٹھ گئے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا. نہیں ہو سکتا پڑھ رہے ہوں، ثواب تو ملے گا. ہدایت ہو جائے یہ ممکن نہیں. ہدایت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا جب اس کی مشیت چاہے گی. اللہ کب کرے گا ہدایت؟ دیکھے گا کہ تمہارا ظرف اس قابل ہے کہ تمہیں اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو دے دیا جائے. دروازے کھول دے تمہارے ذہنوں کا تاکہ تم سمجھو کہ عشق اہل بیت کیا ہے. عشق اہل بیت نصیب ہے آپ کو، اور ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر اللہ ایک اور طریقے کی آیت کو پیش کرتا ہے، کیف یہدی اللہ قوما. یہ عجیب ہے. پہلے کہتا ہے کہ ہم ہدایت کریں گے صراط مستقیم پر، پھر کہتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ظالمین کی ہدایت نہیں کرے گا، کافرین کی ہدایت نہیں کرے گا. پھر ایک تیسرا سسٹم لایا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک تیسرا سسٹم ہے ہدایت کا، کیف یہدی اللہ قوما. اب یہاں پر ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اپنا. ایک ہوتا ہے کہ ظالم ہو، یہ کہتا کہ ان کی ہدایت نہیں کریں گے، لیکن جہاں تم نے ظلم چھوڑا اور تم نے اپنے گناہوں کا توبہ کیا، اللہ غفور اور رحیم ہے، وہ تمہارے ہاتھ رکھا ہوا ہے تمہارے اوپر. جیسے نا باپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، چپ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا کرو ابھی.